اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله بارك وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ باب القنوت فی الفجر، یہ باب ہے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بیان میں۔ ہمارے یہاں فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے۔ فجر کی فرض نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے سمجھ گئے، دوسری رکعت میں فجر کی فرض نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہمارے یہاں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی، اور حضور سینا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ فجر میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ان کے یہاں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں ہمارے یہاں جو ہے جب کوئی بڑا حادثہ ہو، یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے مسلمانوں پر، یا زلزلہ وغیرہ آ جائے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں ہمارے یہاں، سمجھ گئے، دعائے قنوت فجر کی فرض نماز میں دوسری رکعت سے پہلے، ورنہ ہمیشہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اور حضور سینا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیشہ، تو ہمارے یہاں ہمیشہ نہیں ہے۔ اس بارے میں حدیث اخبرنا مالک عن نافع قال كان ابن عمر لا يقنط في الصبح، خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، حضرت نافع سے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد فرماتے اسی پر ہمارا عمل ہے، اور یہی فرمان حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے۔ فصل باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعت وامر رکعتی الفجر، یہ باب ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بیان میں اور فجر کی 2 رکعت کے بارے میں۔ نماز تو ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور فجر کا خاص کر فجر کی تاکید آئی ہے کیونکہ اس میں سونے کا وقت ہوتا ہے، غفلت کا، آدمی کی جماعت زیادہ تر چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اس بارے میں یہ باب لایا گیا۔ اور پھر یہ کہ جماعت ہر وقت کی واجب ہے، اور پھر مسجد میں جا کر ہی کے واجب ہے۔ چند لوگ اگر گھر میں جماعت کر لیں تو تاریخ جماعت ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ بیٹھیے، اب چلیں، آپ کیا بیٹھیں، بیٹھیے جب تک۔ تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بارے میں، اور فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس 2 رکعت کے بارے میں حدیثیں اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمۃ ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان بن ابی حسمۃ فی صلاۃ الصبح وان عمر غدا الى السوق وكان منزل سلیمان بین السوق والمسجد فمر عمر على ام سلیمان شفاء فقال لم ارى سلیمان في الصبح فقالت بات يصلي غلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت ابن شہاب نے، حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ سے، یہ روایت ہے حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ سے، یعنی بیٹا روایت کرتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کی بات بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر بیٹا ہیں سلیمان کے، کیا روایت کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں اپنے باپ کی بات کہ انا عمر بن الخطاب، کہ حضور سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، دور حکومت تھا، اور جو بھی خلیفہ ہوتے تھے مسجد نبوی میں نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، امامت بھی وہی فرماتے تھے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کی خلافت تھی تو آپ خود امامت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں ظاہری حیات میں رہے امامت فرماتے تھے مسجد نبوی میں، پھر جب حضور سینا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ امامت فرماتے تھے، جب حضور سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ امامت فرماتے تھے مسجد نبوی میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، فقدا سلیمان بن ابی حسمہ تھا، سلیمان بن ابو حسمہ کو نہیں پایا۔ ابو بکر جو حضرت سلیمان بن ابو حسمہ کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو حضرت عمر فاروق نے ایک دن مسجد میں نہیں پایا، فجر میں، فی صلاۃ صبح، صبح کی نماز میں، فجر میں آ نہیں سکے مسجد میں۔
تو کیا ہوا کہ وہ انا عمرہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور آپ کی نگاہ بہت تیز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل، آپ کو علم لدنی بھی حاصل تھا اور آپ کو پتہ رہتا تھا کون آئے کون نہیں آئے. تو دیکھا آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے جان لیا کہ آج جو ہے سلیمان ابو حسمہ جماعت میں نہیں آئے ہیں. جب نہیں آئے تو کیا ہوا؟ وانا عمرہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدا السوق چلے، گدا من چلے بازار کی طرف اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے. خود حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے. حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ آپ خود بازار جاتے تھے سامان اپنا خریدنے کے لیے. سمجھ گئے؟ بلکہ کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور عالم ہو کر کے بازار آ رہے ہیں. انہوں نے تو کیا جواب دیا تھا؟ یار شریف میں نے پڑھا ہے اور فلاں تو جو ہے وہ مسجد میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا کہ جو مسجد میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں ان سے. تو اس کو جواب یہ دیا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار جانا ان کے 1000 عبادت سے افضل ہے جو مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اس طرح کا کوئی جواب تھا. تو خود حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے آتے تھے. سمجھ گئے؟ دیکھو حدیث پاک میں گدا السوق، آپ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنی ضروریات خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے. اور حضرت سلیمان کا گھر جو ہے بازار اور مسجد نبوی کے بیچ میں پڑتا تھا. سوچا کہ بازار اپنے سامان بھی خرید لیں گے اور پتہ بھی لگا لیں گے. سلیمان بن ابو حسمہ کا گھر راستے میں معلوم کر لیں گے کیوں نہیں آج فجر میں آیا، کیا بات ہے. تو گھر جو حضرت سلیمان بن ابو حسمہ کا جو گھر جہاں تھا وہ بازار و مسجد نبوی کے بیچ میں تھا، درمیان میں تھا. فمر عمر ہو، تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا حضرت سلیمان بن ابو حسمہ کی ماں کے پاس، حضرت شفا کے پاس سے. یعنی ان کے گھر کے پاس جب گئے تو کنڈی کھٹکھٹائی حضور سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی ماں آئی دروازے کے پاس. سمجھ گئے؟ تو یہ مطلب گزر ہوا آپ کا. ان کی ماں کا نام، حضرت سلیمان کی ماں کا نام تھا کیا؟ شفا. پتہ چلا کہ شفا نام بھی عورت کا، لڑکی کا بڑا اچھا ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے. فقالا، تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی ماں سے، حضرت ابو سلیمان کی ماں سے یعنی شفا سے، لم ارا سلیمان فی الصبح، آج فجر کی نماز میں نے آپ کے بیٹے سلیمان کو نہیں دیکھا، کیا بات ہے. سمجھ گئے؟ فقالت، تو ان کی ماں نے کہا کہ باتا یصلی، گزشتہ رات وہ آج کی رات گزشتہ ہے وہ نماز پڑھتے رہے، نفل نماز، کافی دیر تک انہوں نے نفل نماز پڑھی. رات میں نوافل پڑھتے رہے اور رات میں نوافل پڑھتے رہے تو فغلبت عیناہ، صبح ان کی آنکھ نے غلبہ کر لیا، آنکھ لگ گئی کیونکہ رات بھر جاگ کے انہوں نے نفل نماز پڑھی. تو صبح ان کی آنکھ نے غلبہ کر لیا، یعنی نیند غالب آ گئی، اسی لیے فجر میں اٹھ نہ سکے، اسی لیے جا نہ سکے. تب حضور سیدنا عمر فاروق نے جب یہ سنا تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنیے جواب. فرماتے لأن اشہد صلاۃ الصبح احب الی من ان اقوم لیلۃ، میں گواہی دیتا ہوں، حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے پوری رات نفل نماز پڑھنے سے. یہ فرمایا صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ افضل ہے پوری رات نفل نماز پڑھنے سے، کہ میں قیام کروں رات بھر. سمجھ گئے؟ اس حدیث سے ہمارے علماء سبق حاصل کریں کہ رات میں تقریریں کرتے ہیں اور فجر کی جماعت غائب ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ دیکھو حضور سیدنا عمر فاروق صحابہ کا دور تھا. حضرت ابو سلیمان بن ابو حسمہ صحابی نہیں تو تابعی تو تھے. سمجھ گئے؟ حضور سیدنا عمر فاروق کا دور تھا. تو آپ نے فرمایا نفل نماز پڑھے کوئی پڑھے رات بھر اور فجر کی غائب ہو جائے تو یہ ہمیں پسند نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھے، سمجھ گئے، اور جو ہے وہ رات بھر قیام نہ کرے، نفل نماز نہ پڑھے، یہ بہت اچھا ہے، زیادہ مجھے پسند ہے. ہاں اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ رات میں عبادت کر سکتا ہے، وہ فجر بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی تو سونے پہ سہاگا. ورنہ خود سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ رضیہ میں فرماتے ہیں کہ رات میں ایسا کام کرنا یا ایسی عبادت کرنا کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، جماعت قضا ہو جائے گی،
तो हराम है वो। इबादत हराम नहीं है, वो तुमने इस वो जो किया कि फजर की नमाज तो क़ज़ा हो गई इस इबादत की वजह से, समझ गए। तो कोई रात फजर की नमाज जिससे अंदेशा हो कि अब रात जागेंगे, मेरी फजर की नमाज क़ज़ा हो जाएगी, जमात छूट जाएगी, तो ये हराम है अब उसके लिए रात में जागना, समझ गए। तो फजर की जमात और फिर यह कि इस हदीस से एक नुक्ता ये भी मिलता है कि हुज़ूर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तावील तो कर सकते थे, हो सकता है उन्होंने अपने घर में नमाज़ पढ़ ली हो। क्या ज़रूरत पड़ी थी पूछने की कि क्यों नहीं आए मस्जिद में, उन्होंने ताकीद के साथ उनके घर गए। हो सकता है उन्होंने घर ही में आज पढ़ ली हो, देर से आँख खुली तो घर में पढ़ ली हो, मगर फरमाया मैंने मस्जिद में नहीं देखा। तो पता चला कि मस्जिद में आना भी ज़रूरी है, तभी तो इस काम के लिए उनके घर गए कि मस्जिद क्यों नहीं आए, वरना नहीं जाते। तो पता चला कि मस्जिद आना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे उलमा किराम ने फरमाया कि मस्जिद में आकर के नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है। कोई अगर अपने घर में जमात कर ले तो जमात कर लेगा तो गुनहगार होगा वो। क्यों गुनहगार होगा, मस्जिद में नहीं आया इसलिए। देखो मालूम हो ना, मस्जिद में नहीं आया ना, ये तो हो सकता था कि उन्होंने घर में पढ़ ली, मगर आप जाके मालूम किया कि मस्जिद में क्यों नहीं आए, तो पता चला कि मस्जिद में आना वाजिब है। जो चंद बार मस्जिद में ना आए, मस्जिद में बिला उज़्र शरई, वो फासिक हो जाता है। अगरचे उन्होंने घर में नमाज पढ़ ली जमात से, तनहा तो तनहा जमात से भी पढ़ ले, तब भी वो फासिक कहलाएगा। इसलिए जमात की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और फिर कहाँ, मस्जिद में आकर कोई मस्जिद की जमात छोड़ दे, हमने देखा जा रहा है मस्जिद की जमात छोड़ दी, अरे हम लोग यही जमात कर लेंगे, कर तो लेंगे आप मगर गुनहगार होंगे आप। मस्जिद की जमात वाजिब है, ये जमात आप करेंगे तो आपसे वाजिब ख़त्म नहीं हो जाएगा, अब वाजिब आपसे छूट जाएगा। मस्जिद में जाकर के जमात वाजिब है। यहाँ अगर घर में आप जमात कर लेंगे तो वाजिब अदा नहीं होगा। ये वाली वाजिब नहीं होती है, ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है। कर लेंगे तो जमात का सवाब तो मिलेगा, मगर वो वाजिब है मस्जिद में जाकर के जमात करना। आया समझ में। तो इन बातों पर हमारे उलमा हज़रात, अवाम तो अवाम, हमारे उलमा हज़रात भी बहुत कम तवज्जो देते हैं। हमारे उलमा को चाहिए कि मस्जिद की हाज़िरी, जमात मस्जिद में जाकर के अदा करें, है ना। जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ। खबर दी हमको हज़रत इमाम मालिक ने खबर दिया हमको हज़रत नाफ़े ने कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उनको बताया, हज़रत नाफ़े को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से हैं, उन्होंने बताया, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला ने बताया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुअज्जिन जो है आज़ान दे, सुबह की फ़जर की आज़ान देकर चुप हो जाते, है ना, आज़ान हो जाती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह बता सुबह, और सुबह जो है वह ज़ाहिर हो जाती, बता सुबह सुबह ज़ाहिर हो जाती, यानी रोशन हो जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन खफीफतैन, दो हल्की रकत पढ़ते थे, दो हल्की। मुअज्जिन की आज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना मुबारक में फ़जर की 2 रकत सुन्नत पढ़ते और हल्की पढ़ते। हल्की का मतलब लंबी क़िरात नहीं फरमाते, समझ गए। बल्कि एक रवायत में आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ते और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। फ़जर की 2 रकत सुन्नत में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में अहद, सुन्नत है। क़ब्ला अन यक़ामत सलात, क़ब्ला अन तुक़ामत सलात, नमाज कायम होने से पहले पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, इसी पर हमारा अमल है कि 2 रकत फ़जर से पहले, फ़जर की नमाज से पहले 2 रकत हैं और ये दोनों रकत हल्की हैं, हल्की पढ़ी जाएँ, ख़फ़फ़ान। खबर दिया हमको हज़रत इमाम मालिक ने खबर दिया हमको हज़रत नाफ़े ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा एक मर्द को कि उन्होंने फ़जर की 2 रकत पढ़ी, रकातैल फ़जर, फ़जर की 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत पढ़ करके क्या हुआ, तुम्मत तजा, फिर लेट गए, करवट के बाद 2 रकत सुन्नत, फ़जर की 2 रकत सुन्नत पढ़ के फिर लेट गए और सोचा कि फिर थोड़ी देर बाद फ़र्ज़ जाके पढ़ूंगा मस्जिद में।
تو فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ما شان ہوں، اس کی کیسی شان ہے، مطلب کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد تب جا کر کے فرض پڑھیں گے، کیا شان ہے اس کی، مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فقال نافع، تو حضرت نافع نے فرمایا، آپ کے جو شاگرد تھے، فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ فصل کرتے ہیں اپنی نماز کے درمیان، یعنی سنت اور فرض کے درمیان یہ فصل کرتے ہیں، جدائی کرتے ہیں لیٹ کر کے، تاکہ فصل ہو جائے کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے، فصل کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایو فصل، کون سا فصل افضل ہوگا سلام سے، سلام جو پھیرتے ہیں سنت پڑھ کے، یہی تو فصل ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا فصل ہوگا جو لیٹ کر فصل کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ حضرت امام محمد فرماتے ہیں حضرت کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں، اور یہی فرمان حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم۔ باب الوتر علی الدابۃ، یہ باب ہے سواری پر وتر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو بکر بن عمرو عن سعد بن یسار ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم اوتر علی راحلتہ، خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت ابو بکر بن عمرو نے و حضرت سعید بن یسار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وتر کی نماز پڑھتے اپنی سواری پر، وتر کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی سواری پر پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وتر کی نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے، حدیث سے معلوم ہوا۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے اپنی سواری پر، نفل نماز کو پڑھے، ما بدا اپنے نفل نماز پڑھے اپنی سواری پر، ما بدا لہو، جس کو اس نے شروع کر دی ہے، نفل نماز شروع کر دی ہے تو جو ہے سواری پر شروع کر دی ہے تو سواری ہی پر پڑھے، اور اگر نفل نماز اگر زمین پہ شروع کری ہے، ایک رکعت زمین پہ پڑھ لے تو ایک رکعت چاہے کہ ہم سواری پہ پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر شروع کری ہے سواری پر تو پوری سواری پر پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے، ایک رکعت زمین پہ پڑھی ہے، ایک رکعت چاہے کہ ہم سواری پہ پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ فیضا بلغ الوتر، پس جب وہ فلغ الوتر، پس جب وتر میں پہنچے تو نزلہ اتر جائے، فاوتر علی الارض، اور وتر کی نماز زمین پر پڑھے۔ اسی پر فتویٰ ہے ہمارا، ہم حنفیوں کا، یہی فرمان حضور سے عمر بن خطاب کا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور عامہ فقہا کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ عامہ فقہا کہاں کے؟ اہل کوفہ، کوفہ والے میں سے، کوفہ میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، فقہا کا شہر ہے کوفہ، سمجھ گئے؟ جہاں کوفہ جو ہے باغیوں کا شہر ہے تھا، وہیں جو ہے کوفہ جو ہے، جہاں کوفہ جو ہے یہ اہل بغاوت کا اور اہل بیت کے دشمنوں کا شہر تھا، وہی کوفہ جو ہے فقہا کا شہر ہے، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئی۔ باب و تاخیر الوتر، یہ باب ہے وتر میں تاخیر کرنے کے بارے میں۔ وتر میں تاخیر، اخیر میں وتر کی نماز پڑھو، فجر کے ٹائم، جب فجر طلوع ہونے والا ہو، یا فجر کے بعد، سمجھ گئے، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، اس بارے میں حدیث ہے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت عبد الرحمن بن قاسم نے، انہوں نے سنا حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے فرماتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں وتر پڑھتا تھا، حال یہ کہ میں فجر کی اقامت سنتا ہوتا، یعنی فجر کی ادھر تکبیر ہوتی اور اس وقت میں وتر کی نماز پڑھتا، وتر کی نماز میری رہ جاتی، فجر کے ٹائم میں پڑھتا، اور بعد الفجر یا فجر کے بعد فجر کی نماز ہو جاتی، اس کے بعد میں وتر پڑھتا، جو وتر رہ گئی ہوتی میری۔ یہ شک کو عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن کو شک ہے، سمجھ گئے، راوی جو ہیں حضرت عبد الرحمن
حضرت عبد الرحمن کو شک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر نے کیا فرمایا، اقامہ فرمایا یا بعد الفجر فرمایا۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت عبد الرحمن نے، انہوں نے سنا اپنے والد حضرت قاسم بن محمد سے۔ حضرت عبد الرحمن کے والد کون ہیں؟ حضرت قاسم بن محمد۔ ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں وتر پڑھتا تھا فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وتر پڑھتا تھا۔ یہ سب حدیثیں اس پر محمول ہوں گی کہ فجر کی نماز، بعض اوقات یہ حضرات تہجد گزار تھے، سمجھ گئے، اور تہجد کے بعد ہی یہ حضرات وتر کی پڑھتے تھے نماز، اور مستحب بھی یہی ہے کہ جو تہجد گزار ہو تو پہلے تہجد کے پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے۔ تو اس پر محمول ہو سکتی ہیں حدیثیں کہ یہ حضرات کبھی کبھی جو ہے آنکھ نہیں کھلتی تھی رات میں تہجد کے لیے، تو وتر کی رہ جاتی تھی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی تھی، تو اب کیا کریں، تو وتر کی تو رہ گئی تھی، تو فجر کے ٹائم یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ خبر دیا ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دیا ہم کو حضرت شام بن عروہ نے، وہ اپنے والد حضرت عروہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر صبح کی تکبیر ہو جائے اور میں وتر پڑھوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر وتر کی نماز رہ جائے اور صبح کی تکبیر ہو رہی ہو تو پہلے ہم وتر پڑھیں، وہ اس وقت جب کہ یہ گمان ہو کہ وتر پڑھ کے ہم سلام سے پہلے شریک ہو جائیں، جیسے سنت کے بارے میں، کیونکہ وتر کی نماز ضروری ہے اور صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وتر پڑھے پھر جا کر کے جماعت میں شریک ہو۔ خبر دی ہم کو بلکہ صاحب ترتیب کے لیے تو یہ ہے کہ اگر جماعت چھوٹنے کا بھی اندیشہ ہو، وتر نہیں پڑھی ہے تو پہلے وتر پڑھے پھر جا کر کے جماعت میں شریک، پھر جا کر کے فجر جماعت نکل گئی تو تنہا پڑھے۔ خبر دی ہم کو وہ تو سنت کے لیے ہے کہ اگر جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو سمجھ گئے تو سنت ہے نہ پڑھے، اور جماعت مل جائے اگر سلام سے پہلے تو سنت پڑھے، مگر وتر اگر کسی کی رہ گئی ہو تو گرچہ جماعت پوری نکلنے کا اندیشہ ہو پھر بھی وہ وتر پڑھے گا۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت عبد الکریم بن ابو المحارق نے، حضرت سعید بن جبیر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رقدا سو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس تہجد کی نماز پڑھ کر، ثم استيقظا پھر بیدار ہوئے تو فرمایا اپنے خادم سے فرمایا، خادم میں ہی اپنے خادم سے فرمایا، انظر دیکھتے رہو کہ ماذا صنع الناس، لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، دیکھنے جاؤ، دیکھو جا کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ گئے۔ نماز پڑھ کے سو گیا پھر جاگے تو فرمایا اپنے خادم سے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وقد ذهب بصرہ، اور وہ زمانہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی چلی گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بینائی چلی گئی تھی، اس لیے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو مسجد میں لوگ کیا نماز پڑھ ہی رہے، فجر کی فارغ ہو گئے۔ فذهبا، تو خادم جاتے، ثم رجع، پھر لوٹتے، فقالا آ کر کے کہتے ہیں کہ قد انصرف الناس من الصبح، لوگ فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو فقامہ ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوتے، فاوترا، پھر وتر کی نماز پڑھتے فجر کے ٹائم، پھر صبح کی نماز پڑھتے۔ آپ پر جماعت واجب نہیں تھی، اس لیے واجب نہیں تھی کہ جو آنکھ سے معذور ہوں ان پر جماعت واجب نہیں ہے، مسجد کی حاضری واجب نہیں ہے، سمجھ گئے۔ ہاں اگر وہ نابینا ہوگی، پورا شہر تو گھوم رہا ہے، سمجھ گئے، تو پھر اس پر ہے، مگر وہ کہ جو شہر میں بھی نہیں گھوم سکتے ہوں اکیلے، تو ان پر جماعت بھی مسجد میں جا کر کے واجب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس پر جماعت نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جماعت ہو جائے اس کے بعد میں اپنی پڑھوں۔ تو مسجد بھیجتے دیکھنے کے لیے اپنے خادم کو، اگر ہو جاتی مسجد میں نماز تو آپ جو ہے وتر پڑھتے، کیونکہ وتر رہ جاتی ہے آپ کی، تو وتر پڑھتے پھر جو ہے آپ صبح کی نماز پڑھتے۔ اگر یہ ہے کہ وہاں جو ہے آپ سو جاتے، مطلب سو جاتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھ نہیں کھلتی آپ کی رات میں تہجد کی، پھر صبح آنکھ کھلتی ہے آپ کی، صبح آنکھ کھلتی تو آپ وتر نہیں پڑھتے بلکہ اپنے خادم کو بھیجتے مسجد میں، اور مسجد میں جماعت ہو جاتی تو آپ جا کر کے پہلے وتر پڑھتے، پھر جا کر کے آپ وہ پڑھتے صبح کی نماز۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عبادہ بن صامت ایک دن امامت فرما رہے تھے، تو نکلے ایک دن فجر کی نماز کے لیے، تو مؤذن نے اقامت کہہ دی تھی،
حضرت عبادہ بن صامت امامت فرماتے تھے، امام تھے حضرت عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبادہ نام اچھا ہے، عبادہ۔ تو جو ہے نکلے ایک دن تو دیکھا فجر کی نماز کے لیے، تو مؤذن نے اقامت کہہ دی کہ حضرت آ گئے امام صاحب حضرت عبادہ بن صامت۔ فاسقطہ، تو مؤذن کو چپ کرایا، ابھی چپ رہو، ابھی مت پڑھو اقامت، یہاں تک کہ آپ کو وطر کی رہ گئی تھی، تو یہاں تک کہ آپ نے وطر پڑھی پھر لوگوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ تکبیر کہہ دی تھی، دیکھا کہ حضرت آ گئے امام صاحب، تو مؤذن کو چپ کرایا کہ چپ رہو، پھر آپ نے وطر پڑھی، پھر جا کر کے نماز پڑھائی۔ تو پتہ چلا کہ جس کی وطر رہ جائے تو فجر میں وہ پہلے وطر پڑھے، اس کے بعد جو ہے تب جا کر کے فجر پڑھے۔ یہ یہاں تک تو حدیثیں آئیں کہ جو ہے اگر کسی کی وطر رہ گئی ہے تو وہ پڑھے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احب الینا، میرے نزدیک پسندیدہ ہے، ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے کہ آدمی وطر پڑھے طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھے، فجر کا یہ وطر پڑھے۔ وطر کا وقت رات کا ہے، کہ جیسا کہ گزرا ہے ہمارے یہاں کہ جو عشاء کا ٹائم ہے وہی وطر کا ٹائم ہے، تو صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پڑھے، اور مؤخر نہ کرے صبح صادق تک، الی طلوع الفجر، صبح صادق تک وطر کو مؤخر نہ کرے۔ فَإِن طلع، پس اگر صبح صادق طلوع ہو جائے وطر پڑھنے سے پہلے تو وطر پڑھ لے، اگر طلوع ہو جائے صبح صادق تو وطر نہیں پڑھی ہے اگر تو پڑھ لے۔ وَلَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، قصدن ایسا نہ کرے، قصدن فجر کے ٹائم میں وطر کی نماز نہ پڑھے، اگر رہ گئی ہے، بھولے چھوٹ گئی ہے، آنکھ لگ گئی تھی تو پڑھ سکتا ہے، مگر قصدن ایسا نہ کرے کہ فجر کے ٹائم پڑھے، ہمارے یہاں منع ہے۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب السلام فی الوتر، یہ باب وطر میں سلام کے بارے میں، کہ ایک ہی سلام سے تینوں رکعت پڑھی جائے گی یا دو رکعت پڑھ کے ایک سلام پھیرا جائے گا، پھر ایک رکعت پڑھ کے پھر ایک سلام پھیرا جائے گا، اس بارے میں حدیث نے خبر دی ہم کو، حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو، حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سلام پھیرتے تھے وطر میں 2 رکعت اور 1 رکعت کے بیچ میں، یہاں تک کہ 2 رکعت اور 1 رکعت کے بیچ میں سلام پھیر کر کے آپ بعض حاجت کا حکم دے دیتے، بعض کام کا اپنے خادم کو 2 رکعت پڑھتے سلام پھیر دیتے، پھر کسی کام کے لیے اپنے خادم کو بتاتے، پھر 1 رکعت آگے پڑھتے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ 2 رکعت اور 1 رکعت کے درمیان بات کر سکتے ہیں، سلام پھیر سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد فرماتے اس حدیث پر ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فرمان پر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ سلام ہو دونوں کے درمیان۔ گرم پانی پیو گے یا موٹر کھول کے تازہ جب پانی چلا جائے گا اوپر تب لو گے پانی، نہیں تو پائپ کا پانی ٹھنڈا ہوگا۔ تو حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے کہ سلام ہو دونوں کے درمیان، 2 اور 1 کے درمیان۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں خبر دیں ہم کو ہمارے امام حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا، حدیث بیان کی حضرت ابو جعفر نے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے عشاء کے درمیان اور صبح کی نماز کے درمیان، یعنی فجر کی نماز کے درمیان 13 رکعتیں۔ اس سے پہلے بھی حدیث گزری ہے اس تعلق سے، 13 رکعتیں عشاء اور فجر کے درمیان، 8 رکعت تو نفل جسے تہجد کہتے ہیں، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر، 8 3 11 اور فجر کی پھر 2 رکعت سنت، 13 اس طرح پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر دے ہم کو ہمارے امام حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ابراہیم بن نخعی سے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پسند ہے ما احب، مجھے پسند ہے کہ میں وطر کی 3 رکعت پڑھوں، سمجھ گئے؟ مجھے نہیں ما احب، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں وطر کی نماز، 3 رکعت وطر کی نماز، اور میرے لیے سرخ اونٹ ہو، یعنی سرخ اونٹ اگر ملے تو سرخ اونٹ ہم نہ لیں، اس سے زیادہ ہمیں پسند ہے وطر کی 3 رکعت نماز۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں خبر دیں ہم کو، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ
مسعودی نے وہ حضرت عمر بن مرہ سے وہ حضرت ابو عبیدہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وتر کی نماز 3 رکعت ہے جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت. حضرت امام محمد فرماتے ہیں حدیث بیان کے ہم سے حضرت ابو معاویہ مکفوف نے وہ حضرت عامش سے وہ حضرت مالک بن حارث سے وہ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے فرمایا وتر کی نماز 3 ہے جیسے کہ مغرب کی نماز جیسے مغرب کی 3 ہے ایک سلام کے ساتھ ویسے وتر کی ایک سلام کے ساتھ. خبر دے ہم کو حضرت اسماعیل بن ابراہیم نے حضرت لیث سے حضرت عطا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے. طرح کا مطلب یہی کہ جیسے ایک سلام کے ساتھ مغرب کی 3 ہوتی ہیں ایسی یہ. خبر دے ہم کو حضرت امام محمد نے خبر دی ہم کو حضرت یعقوب بن ابراہیم نے انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے حضرت حسین بن ابراہیم نے حضرت ابن مسعود سے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ایک رکعت کافی نہیں ہے ہرگز. میرے وتر کی ایک رکعت نہیں ہے ہمارے یہاں وتر کی کتنی رکعتیں ہیں 3. حضرت سینا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہے ہمارے یہاں 3 ہے وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں. حضرت امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہم کو حضرت سلام بن سلیم حنفی نے حضرت ابو حمزہ سے حضرت ابراہیم نخعی سے حضرت علقمہ سے انہوں نے فرمایا خبر دی ہم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ وتر جو ہے 3 رکعت ہے کم سے کم وتر کی 3. کم سے کم ہی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ نہیں یعنی کم سے کم کا مطلب اصل میں نیچے کو چھانٹنا یعنی 1 نہیں 2 نہیں کم سے کم 3. اوپر سے چھانٹنا نہیں ہے نیچے سے یعنی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کم سے کم 3. حضرت امام محمد فرماتے خبر دے ہم کو حضرت سعید بن عروبہ نے وہ حضرت قتادہ سے وہ حضرت زرارہ بن ابی اوفا سے وہ حضرت سعید بن ہشام سے ام المؤمنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے وتر کی 2 رکعت میں. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے پھر 1 رکعت پڑھ کے ایسا نہیں بلکہ 3 رکعت پڑھ ہی کے سلام پھیرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. باب سجود القرآن یہ باب ہے قرآنی سجدے کے بیان میں. قرآن پاک میں جو سجدے ہیں. اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة ان ابا هريرة قرأ بهم السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ بن یزید نے جو حضرت اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ حضرت ابو سلمہ سے کہ حضور سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی قرأت کی لوگوں میں نماز میں اذا السماء انشقت پھر اس میں سجدہ فرمایا آپ نے. صورت میں سجدہ ہے تو اس میں سجدہ فرمایا آپ نے نماز ہی میں. فلما انصرفا پر جب فارغ ہو گئے تو نماز سے آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے حدثہم لوگوں سے کہا لوگوں سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس صورت میں سجدہ فرمایا تھا سماع شقت اسی لیے میں نے بھی ایسی کیا. کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت فرماتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امامت فرماتے ہی تھے بہت سے صحابہ بھی امامت فرماتے تھے. جیسے کہ اس سے پہلے حدیث گزری ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح میں امام مقرر کیا تھا ان کو حضرت عوف ان کو حضرت ابو کعب کو مقرر کیا تھا تراویح میں.
حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارا عمل ہے، یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام مالک بن انس اس میں سجدے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، سجدہ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی سورہ عزت سماع شکت میں حضرت امام مالک کے یہاں سجدہ نہیں ہے. اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن عبد الرحمن العارج عن ابي هريره ان عمر بن الخطاب قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة اخرى. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت حدیث بیان کی ہم سے حضرت زہری نے، وہ حضرت عبد الرحمن عارج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت فرمائی لوگوں میں، یعنی نماز میں لوگوں کے درمیان النجم والی صورت. تو اس میں آپ نے سجدہ فرمایا. سورہ نجم میں آپ نے سجدہ فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسری صورت پڑھی آپ نے، پھر رکوع کیا. حضرت امام محمد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی ہمارا عمل ہے، یہی فرمان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ نجم میں بھی سجدہ ہے. عزت سماع شکت میں بھی سجدہ ہے، سورہ نجم میں بھی سجدہ ہے. مگر حضرت امام مالک جو ہے اس میں سجدہ کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، ان کے یہاں سورہ نجم میں بھی سجدہ نہیں ہے. جیسے عزت سماع شکت میں سجدہ نہیں ہے، ایسے سورہ نجم میں بھی ان کے یہاں سجدہ نہیں ہے. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن رجل من اہل مصر ان عمر قرأ سورة الحج فسجد فيه سجدتين وقال ان هذه السورة فضلت بسجدتين. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے، وہ اہل مصر کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حج کی قرأت فرمائی تو اس میں سجدہ کیا، 2 سجدے. سورہ حج میں 2 سجدے، دونوں سجدے فرمایا حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ ایسی صورت ہے کہ فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کے ساتھ، یعنی اور کسی صورت میں 2 سجدے نہیں ہیں، اس میں 2 سجدے ہیں. لہٰذا 2 سجدے ہونے کے اعتبار سے اور صورتوں پر فضیلت حاصل ہے اس صورت کو، یعنی سورہ حج کو. اخبرنا مالک اخبرنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه رآه سجد فی سورة الحج سجدتين. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا. کن نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن دینار نے دیکھا سجدہ کرتے تھے سورہ حج میں 2 سجدے. عبداللہ ابن عمر بھی 2 سجدے کرتے تھے سورہ حج میں. تو پتہ چلا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. حضرت امام محمد فرماتے روایت کی گئی ہے یہ حضرت عمر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے. پہلی والی حدیث اس سے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اعتقاد رکھتے ہیں سورہ حج میں مگر ایک ہی سجدے کا جو پہلا سجدہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہاں ایک ہی سجدہ ہے جو پہلا والا. فرماتے اسی پر ہمارا عمل ہے، یہی فرمان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک ہی سجدہ ہم کر رہے ہیں. ہم حنفی حضرات سورہ حج میں ایک ہی سجدہ کرتے ہیں، پہلا والا سجدہ. باب المار بین یدی المصلی، یہ باب ہے نمازی کے آگے گزرنے کے بیان میں. اخبارنا مالک حدثنا سالم بن النضر مولا عمران بصر بن سعید اخبره ان زید بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم الانصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا لي في ذلك لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال لا ادري. قال 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنة. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت سالم بن النضر نے جو حضرت عمران کے آزاد کردہ غلام ہیں. حضرت عمران نہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں کہ انہوں نے بتایا حضرت سالم
بن ابو النضر نے، سالم ابو النضر نے جو حضرت عمر بن عبید کے آزاد کردہ غلام ہیں، کیا بتایا کہ حضرت بصر بن سعید نے انہیں بتایا، ان کو بتایا، حضرت سالم کو بتایا کہ زید بن خالد جوہنی نے ان کو بھیجا، کن کو؟ حضرت بصیر کو بھیجا، حضرت بصر کو بھیجا، کن کے پاس؟ جوہیم انصاری کے پاس بھیجا کہ سوال کریں وہ جوہیم انصاری سے کہ کیا انہوں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے، نمازی کے آگے گزرنے والے کے بارے میں فرماتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا، کن نے کہا؟ حضرت جوہیم انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جان لے گزرنے والا نمازی کے آگے گزرنے والا کہ اس پر کیا عذاب ہوتا ہے اس میں نمازی کے آگے گزرنے سے، تو ضرور وہ کھڑا رہتا 40 سال، کھڑا رہنا بہتر ہوتا 40 گزرنے سے اس کے آگے سے۔ حضرت ابو النضر فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت بصر بن سعید نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینہ یا 40 سال، یعنی اتنا بڑا عذاب گناہ ہے کہ اگر عذاب معلوم ہو جاتا تو 40 سال کھڑا رہتا، نہیں گزرتا۔ اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، منع ہے، گناہ ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن ابى فليقاتل فإنما هو شیطان۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کیا، ہم سے حضرت زید بن اسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید خدری سے، وہ اپنے والد سعید خدری سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو نہ چھوڑے کسی کو کہ وہ گزر جائے اس کے سامنے سے، نہ گزرنے نہ دے، یعنی منع کرے۔ فَإِنْ أَبَى، پس اگر وہ انکار کر دے، فَلْيُقَاتِلْ، تو اس سے جنگ کرے، نماز چھوڑ کر کے اسے مارے۔ جو نمازی کے آگے سے گزرے نماز چھوڑ کر کے اسے پہلے مارے۔ فَإِنَّهُ هُوَ شیطان، اس لیے کہ گزرنے والا وہ شیطان ہے۔ یہ آیا حدیث پاک میں کہ ابو سعید کی حدیث پاک میں، نہ مانے، اشارے سے پہلے منع کرے، نہ مانے تو اسے نماز چھوڑ کر کے پہلے اسے مارے۔ توڑ گیا، یہ چھوڑ گیا نماز توڑ مارے گا، مارے گا، نماز خود ٹوٹ جائے گی۔ یہ آیا مگر عمل نہیں ہے اس حدیث پر۔ اچھا خبر دے ہم کو اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن كعب انه قال لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ما زال في ذلك كان يخسف به خيرا له۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت زید بن اسلم نے، وہ حضرت عطاء بن یسار سے، وہ حضرت کعب سے، فرمایا حضرت کعب نے کہ اگر جان لے گزرنے والا کہ کیا گناہ ہے اس پر نمازی کے آگے گزرنے سے، تو بہتر ہوتا اس کے لیے زمین میں دھس جانا، زمین میں دھس جانے کو پسند کرتا وہ۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ آدمی گزرے نمازی کے آگے سے، بس اگر وہ گزرنے والا ارادہ کرے تو نمازی کے آگے سے فلیدرا، تو اسے دفع کرے اپنی طاقت بھر کا مطلب کہ اشارے سے یا تسبیح سے، اشارے سے کرے ایسے، یا تسبیح سبحان اللہ اس طرح کہہ کے، ولا یقاتل، اور جو ہے اس سے لڑے نہ۔ محمد فرماتے ہیں حدیث میں جو آیا کہ لڑو، قتال، جنگ کرو، اس سے مارو، ایسا نہ کرو۔ بس اگر اس سے لڑے گا تو اس کی نماز میں جو اب خلل ہو جائے گا، وہ خلل لڑائی سے زیادہ ہو جائے گی، نماز ہی ٹوٹ جائے گی، سمجھ گئے؟ تو زیادہ خرابی آ گئی، زیادہ سخت ہے اس کے گزرنے سے، اس کے سامنے سے۔ اور نہیں جانتا ہوں، حضرت امام محمد فرماتے میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی نے روایت کی ہو قتال کو، لڑنے کو، سوائے حضرت ابو سعید خدری کی روایت کے، نہیں عام فقہا اس پر، لیکن سمجھ گئے وہی ہے جو ہم نے جو صفت بیان کی کہ دفع کرے اشارہ وغیرہ سے، یہ فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبید اللہ عن ابن عمر انہ قال لا يقطع الصلاۃ شیء۔ اور جو ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت امام زہری نے، وہ حضرت سالم بن عبداللہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نماز کو توڑتی نہیں ہے کوئی چیز، اگر گزر جائے تو گزرنے والا گنہگار ہوگا، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ حضرت امام محمد فرماتے اسی پر ہمارا عمل ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی ہے، نہ گزرنے والا نمازی کے آگے سے
گزرنے والا توڑتا اور نہ کوئی چیز. یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اردو یاد کرو.